بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز 16ویں یونٹ کے دوسرے سبق کی چوتھی تدریب سے کریں گے۔ آج کی ہماری تدریب ہے التدریب الرابع فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ التالیۃ۔ آنے والے سوالات کے جوابات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں پر سوالات لکھے ہوئے تھے، اس کے جوابات لکھے ہیں ہم نے۔ هل ترغب في أن تعيش وحيدا دون أصدقاء يساعدونك في شؤون الحياة ولماذا؟ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اس بات میں رغبت رکھتے ہیں کہ آپ بغیر ایسے دوستوں کے زندگی گزاریں کہ جو آپ کی زندگی کے معاملات میں آپ کی مدد کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اعتقد ان وجود الاصدقاء في حیاتی مهم للغاية۔ میرے خیال سے کہ دوستوں کا ہونا زندگی میں یہ بہت اہم کردار کا حامل ہے۔ لأن الاصدقاء يتعاونون دائما، کیونکہ دوست ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ نمبر 2، اذکر 5 اسباب تدفعك الى ترک وظیفتك الحالیہ۔ ایسے 5 اسباب کا ذکر کریں کہ جو آپ کو جو موجودہ کام ہے اس کو ترک کرنے پر آمادہ کریں یا مجبور کریں۔ 5 اسباب تدفعنی الى ترک وظیفۃ الحالیہ، 5 اسباب کہ جو مجھے کام چھوڑنے پر مجبور کریں۔ عدم الرضا عن الاجرہ، یعنی سیلری پر عدم رضامندی، یعنی کہ اطمینان نہ ہونا کہ سیلری اچھی نہیں ہے۔ سوء البیئۃ العملیہ، ماحول کا جہاں پر کام کرتے ہیں اس ماحول کا صحیح نہ ہونا، درست نہ ہونا، برا ہونا۔ عدم وجود فرص للنمو المہنی، جو کام کے ترقی کے مواقع ہوتے ہیں، کام میں ترقی کے مواقع کا نہ ہونا، یعنی بندہ اس فیلڈ میں ہے، اس فیلڈ میں ترقی کے مواقع نظر نہ آئیں، اس وجہ سے اس کام کو چھوڑنا یہ ایک سبب بن سکتا ہے۔ عدم التوافق مع قیم الشریکہ، کمپنی کے جو اقدار ہیں، جو اس کے مینرز یا اس کے اصول و ضوابط جو ہیں ان سے رضامندی کا نہ ہونا، ان سے ایگری نہ ہونا۔ ظروف شخصیہ، ذاتی معاملات، ذاتی پرابلمز کی وجہ سے چھوڑا جانا۔ نمبر 3، هل تريد صديقا يعاتبك ويختلف معك ويناقشك ويتشاجر معك بهدف الإصلاح؟ کیا آپ ایسا دوست چاہیں گے کہ جو آپ کو عتاب کرے، آپ کو سزا دے، آپ کے ساتھ اختلاف کرے، آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، آپ کے ساتھ لڑے، آپ کے ساتھ جھگڑے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے؟ نعم اريد صديقا يعاتبني، ایسا دوست میں ضرور چاہوں گا کہ جو میرا عتاب کرے، یعنی سرزنش کرے، اور میرے ساتھ اختلاف کرے، اور میرے ساتھ جھگڑا کرے، میرے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ میری اصلاح چاہتا ہے۔ نمبر 4، هل تريد صديقا يدعمك في كل الأوقات ويعطيك من وقته وماله متى احتجت إليه؟ کیا آپ ایسا دوست چاہیں گے کہ جو ہر وقت آپ کی مدد کرے، آپ کو اپنے وقت میں سے وقت دے، اپنے مال میں سے مال دے جب آپ اس کی طرف محتاج ہو، جب آپ کو اس کی ضرورت ہو؟ بالطبع اريد صديقا يدعمني في كل الاوقات ويعطيني من وقته وماله عندما احتاج اليه۔ انڈرسٹوڈ ہے، ضرور میں ایسا دوست ضرور چاہوں گا کہ جو میری ہر وقت مدد کرے، جو میرے ساتھ تعاون کرے، جو مجھے اپنے وقت میں سے، اپنے مال میں سے دے جب میں اس کا محتاج ہوں، جب مجھے اس کی ضرورت ہو۔ نمبر 5، اذکر 5 امور تجعل حیاتک افضل، 5 ایسے اسباب کا ذکر کریں کہ جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا دے۔ الاشیاء التي تجعل حیاتی افضل هي الصحہ، جو چیز زندگی میں میری زندگی کو، میری حیات کو بہتر بنائے وہ چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، صحت والعلاقات، یعنی روابط کا ہونا رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ والہدف، اور جو چیز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹارگیٹ کا ہونا، جیسے ہدف کہتے ہیں ٹارگیٹ کو۔ والتعلم، اور سیکھنا۔ والامتنان، اور شکر ادا کرنا۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں جب انسان کے اندر ہوتی ہیں تو انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ صحت ہے تو کامیاب ہے، روابط اس کے اچھے ہیں، حالانکہ اس کے تعلقات اچھے ہیں تو وہ شخص کامیاب ہے۔ کوئی کام کرتا ہے اس میں ہدف کا تعین کرتا ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ سیکھتا رہتا ہے، لرننگ پوزیشن میں رہتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ شکر گزاری میں رہتا ہے، یہ کامیاب ہے۔
تو یہ 5 صفات ہونا یہ کامیابی کی نوید ہے۔ اذکر خمسۃ اسباب یجب ان تتنازل عنها لتعیش حیاتا ناجحتا وسعیدتا، ایسے 5 اسباب کا ذکر کریں کہ جن کو چھوڑنا ضروری ہے تاکہ آپ اچھی اور خوش وقت بہترین زندگی گزار سکیں۔ نمبر 1، التخلی عن اقلیتک ثابتہ، یعنی اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا کہ آپ کامل مکمل عقل مند ہیں۔ التخلی عن اقلیتک ثابتہ، یعنی آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ کامل مکمل عقل مند ہیں، آپ کو کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ ختم کرنا۔ توقف عن التقلیل من شأن نفسک، اور ایسے معاملات سے رکنا کہ جو آپ کی شان میں کمی کو کریں، یعنی ایسے کاموں میں پڑنا کہ جس سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو یہ ایسا سبب ہے کہ جس کو چھوڑنا ضروری ہے تاکہ آپ اچھی زندگی گزار سکیں۔ توقف عن تقدیم الاعذار، اور اعذار کو بیان کرنے سے رکنا، یعنی جب بھی آپ کو کوئی کام دیا جائے اور کام لینے کی کارکردگی لینے کی باری آئے تو آپ عذر بیان کریں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو سامنے والے کو بالکل پسند نہیں ہوتی، یعنی آپ کو کسی ذمہ دار نے کوئی کام دیا، کہا کہ یہ کام کر کے دیں، اور کام لینے کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں کام نہیں کر پایا۔ تو یہ اعذار کو بیان کرنا یہ بھی ایک برا ایسے اسباب میں سے ہے کہ جن کو چھوڑ کر آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی ایسے کام نہ کریں کہ آپ کو اعذار بیان کرنا پڑے، عذر بیان کرنے والی صورت سے نکل جائیں۔ نمبر 4، التوقف عن انتظار المعجزات، معجزات کے انتظار سے رک جائیں، یعنی بعض اوقات ہم کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ معجزہ ہو جائے گا اور میرے معاملات حل ہو جائیں گے۔ نہیں، اس چیز کا انتظار نہ کریں، یہ عادت یہ سبب ختم کریں، بلکہ کوئی معاملہ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے خود کھڑے ہوں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ التوقف عن انتظار المعجزات، معجزات کا انتظار کرنے سے رک جائیں، یہ ایسا سبب ہے کہ جس کو چھوڑیں گے تو آپ زندگی سکون سے گزاریں گے، ورنہ پھر ساری زندگی انتظار بھی رہیں گے کہ کوئی معجزہ ہوگا اور میری زندگی سدھر جائے گی۔ زندگی سدھارنے کے لیے انسان کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 5، التخلی عن رغبتک بارضاء الناس، اس چیز سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے، یعنی آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں کوئی کام کروں یا کوئی ایسے کام کروں جس سے لوگ راضی رہیں، اس چیز سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لوگوں کی رضامندی کو ڈھونڈنے میں چلیں گے تو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسے 5 اسباب ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کو چھوڑنے سے آپ ایک اچھی خوش وقت زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 7، کیف تتعامل مع صدیق لا يحفظ الاسرار ولا يحترم رأيك ويعتقد ان رأيه هو الصواب، آپ ایسے دوست کے ساتھ کیسے معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ کیسا بیہیو رکھیں گے کہ جو آپ کے رازوں کی حفاظت نہیں کرتا، آپ کی رائے کا احترام نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی رائے وہی ٹھیک ہے۔ صدیقی اذا لا يحفظ الاسرار، میرا دوست اگر وہ رازوں کی حفاظت نہیں کرتا، فاتحدث معه، تو میں اس سے بات کروں گا، اخبره اننی غیر سعید بذلك، اس کو میں بتاؤں گا کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں کہ جو آپ میرے رازوں کو افشا کرتے ہیں۔ اذا استمرت، اب اس سے بات کر رہا ہوں میں اس کو بتاؤں گا، اس کو خبر دوں گا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ اذا استمرت فی فعل ذلك، اور اگر آپ نے اسی میں مداومت اختیار کی، آپ ایسے کرتے رہیں، فلا یجب علی مشارکت الاسرار معک، تو مجھ پر پھر آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے رازوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 8، کیف تستقیل من عملک وتترک وظیفتک بشکل محترم ولائق، آپ کیسے استعفیٰ دیں گے اپنے کام سے، اپنے کام کو کیسے چھوڑیں گے اچھے طریقے سے، ایک احترام اور محترم اور لائق تقلید طریقہ کیا ہے۔ ارفع الی المدیر طلب استقالت من وظیفتی، میں اپنے نگران کو، اپنے ذمہ دار کو اپنا استعفیٰ پیش کروں گا اپنے کام کو چھوڑنے کا، اور کہوں گا اود ان اشکرہ، اور میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، علی الفرصۃ التی منحونی، اور ان ذمہ داران کا، یا منحونی کہیں یا یہاں واحد کا صیغہ لے کر آئیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر جمع کا آپ تصور کرنا چاہیں کہ پوری اراکین سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ ٹھیک ہے۔ تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا اس پر کہ جو اس نے فرصت التی منحنی ایہا، کہ جس فرصت کو، جس کام کو انہوں نے مجھے دیا،
خلال فترت عملی فی شرکت تھی، اس دوران کے جب میں اس کی فیکٹری میں، اس کی کمپنی میں کام کر رہا تھا، کمپنی میں اپنا کام کر رہا تھا، اس وقت انہوں نے جو مجھے کام دیا میں اس پر شکریہ ادا کروں گا، یعنی پہلے استعفیٰ دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ نمبر 9، هل تفضل الوظیفة او عملك الخاص ولماذا؟ کیا آپ نوکری کرنا پسند کرتے ہیں یا اپنا پرسنل کام کرنا پسند کرتے ہیں، کیوں؟ يعتمد ذلك على أهدافي إذا كنت أريد التحكم في ساعات عملي وطريقة عملي فقد أفضل العمل الخاص۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ میرے اہداف کیا ہیں، یعنی میرے اہداف پر منحصر ہے کہ اگر میں تحکم یعنی خود مختاری چاہتا ہوں، اپنے کام ہو، اپنے گھنٹے ہو، یعنی جب دل کرے میں آؤں، جب دل کرے نہ آؤں، اور میں اپنے طریقے سے کام کرنا چاہوں، جیسے میرا دل کرے میں ویسے کام کروں، تو پھر میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں اپنا کوئی پرسنل کام کروں۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، اذا كنت اريد راتبا ثابتا ومزايا، میں پوری سیلری لوں اور اس کے فوائد حاصل کروں، تو فقد افضل الوظیفہ، تو پھر میں کام کرنے کو یعنی نوکری کو پسند کروں گا، تاکہ اس میں مجھے کچھ مسائل نہ ہو، بس کچھ بھی ہو، بارش ہو، بادل ہو، آندھی ہو، لیکن میری سیلری پکی ہو۔ تو یہاں پر سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسی سوچ اس کے مطابق کام کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری تدریب الرابع بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے لیکچرز کے اندر تدریب الخامس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر تدریب السادس ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم نئے لیکچر کی طرف جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔